اب آپ دیکھیں اگر آپ مسلسل ایک قسم کی غذائیں کھائیں گے، روٹی اور چاول کا استعمال زیادہ کریں گے، بیٹھے رہیں گے اور کھانے پہ کھانا کھائے چلے جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا کھا، تو شوگر بہت قریب ہے آپ سے، پھر شوگر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر ہو گئی تو شہد بھی کھا سکیں گے، نہ کھجور کھا سکیں گے، نہ میٹھے پھل کھا سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ کھائیں تو پھر ابھی سے ہاتھ روک کے رکھیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، ٹھیک۔ اور گوشت بھی مسلسل ہر وقت گوشت کے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا مگر روز تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے، ٹھیک۔ تو جب ہم ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں 100% جو ہے لائف انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ انجوائے کیسے کریں گے کہ اپنی عبادات اچھے طریقے سے کریں، لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے کی کوشش کریں، دنیا کے بھی کام آئیں، اللہ کے بھی آگے پراپر طریقے سے جھک سکیں، تہجد پڑھ سکیں، نمازیں اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ یہ ہماری لائف کے انجوائمنٹ ہے نا، کیونکہ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے ذہن پہ وہ بوجھ پیدا ہوگا جو آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرے گا۔ اور چونکہ ایک ہوتا نا کہ ضمیر ہوتا ہے انسان کا، وہ تو اس کو بتاتا نہیں کام غلط ہے۔ اگر غلط کاموں پہ اصرار کرتے رہیں گے، سنتوں کو پورا نہیں کریں گے، تو ایک بیک آف دا مائنڈ میں آپ کی ایک اسٹریس ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا مرنے کے بعد کیا انجام آنے والا ہے۔ وہ چیز انسان کو اسٹریس میں مبتلا کرتی ہے، انجانا جو ایک انجانا سا خوف یا وسوسہ یا جو ضمیر کی ایک کہنا اس کا جو جھنجھوڑنا ہے، جب ہم اس کی آواز نہیں سنتے، کیونکہ ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہیں، تو جو ہماری فطرت ہے نا وہ ہمیں الارم ضرور دیتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، مگر ہم کہتے نہیں ہمیں پسند یہی اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ جب پسند کی کام کرتے رہتے ہیں نا تو پھر ہم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں نا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دیں، تو اصل خوشی اسی میں ہے۔ آپ اس طریقے سے خوشیاں تلاش کریں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے تو میں ضرور کروں گی، میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا تو پھر میں بھی خوش ہوں گی۔ اب اس طرح اپنی جو بات چیت بھی ہے نا دوستوں کے ساتھ، اس کو بھی اسی طریقے سے آپس میں بات چیت بھی کیا کریں کہ میں یہ کام اس لیے کروں گی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا۔ ہم نے تو اپنے رب کو چھوڑ ہی دیا نا، گفتگو کا حصہ ہی نہیں بنایا نا۔ جب ہم اپنے رب کو اپنی گفتگو کا حصہ جب بنا لیتے ہیں تو وہ جو محفل ہوتی ہے وہ ہم پر قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور جس محفل میں اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ قیامت کے دن جب وہ گواہی دے گی ہمارے خلاف، تو کیا دنیا میں ہمیں غلط ڈائریکشن پہ نہیں لے جائے گی؟ صحبت، وہ بات چیت، وہ گیدرنگ اور اس کے اثرات کیا دنیا میں مرتب نہیں ہوں گے ہمارے اوپر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب اسلام کا مطلب ہی سونپ دینا ہے، بس اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا یا اپنا دل نہیں استعمال کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ تعلیمات کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، حکم اس کا، طریقہ رسول کا، تو بس انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پہ شیطان کے وسوسوں میں نہ جائیں۔ کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر بات میں اللہ کو یاد رکھیں، ہمارے کوئی بات، کوئی ذکر، کوئی محفل، کوئی گیدرنگ اللہ کے ذکر سے بغیر نہ، بلکہ میں تو یہ کہتی کوئی سفر بھی، آپ سفر کی دعائیں پڑھ کے چلیں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی میں نے کئی دفعہ ایسے ایکسپیرینس کیا ہے جب میں اسپیشلی خصوصی جیسے دعائیں پڑھ کے، چاہے میں کسی فلائٹ میں ہوں، چاہے میں کسی ٹرین میں ہوں، یا میں کسی بس میں ہوں، یا اپنی گاڑی میں، کہیں کسی بھی حالت میں سفر کیا، جب میں نے بڑے ریلیجسلی، جسے کہتے ہیں نا بڑے یقین اور ایمان کے ساتھ دعائیں پڑھی ہیں، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاز 15 منٹ 20 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے، جہاز بھی پہلے پہنچ جاتا ہے، لوگ حیران ہو جاتے کتنی جلدی پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو وہ ہم کیونکہ اس کے اندر دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے سفر کی طوالت کو چھوٹا کر دے، ہماری دوری کو یعنی اس کو بدل دے، آسانی پیدا کر دے۔ اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر۔ تو اگر آپ کہیں پیدل بھی جا رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گے
وقت سے بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو دعاؤں کی وجہ سے ہمیں کتنے فائدے پہنچتے ہیں. مگر ہمارا پھر ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا قسم کے کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں اپنے رب کو. یہ جو ڈور ہے نا یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو ربط ہے نا اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انڈیویجولی آپ کا رابطہ اللہ سے ہو، اور ایک یہ کہ آپ مل کر بھی سب اللہ سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرتے رہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہر روز ایک سنت اگر لگا دی جائے بورڈ پہ کہ آج کے کرنے کا کام یہ ہے، مثلا صبح سے آغاز کریں. فرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے پر جو سنتیں آپ کرتے تھے وہاں سے آغاز کریں کہ صبح سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں، یا صبح سو کر اٹھنے کے اذکار جو بستر پہ بیٹھے بیٹھے جو پڑھتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، یا کبھی اللہم ارحمنی. ایک ایسی دعا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مسکرا پڑتے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اٹھتے ساتھ بندہ میری توحید بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. آپ نے یہ سارا واقعہ تو سنا ہوگا، بہت لمبی ہو جائے گی بات. کہ عام بدو شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھی سی دعا بتا دیں جو مجھے فائدہ پہنچائے. آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہنے لگا یہ تو اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ کی وحدانیت، میں اس کو مانتا ہوں، یہ میں پڑھتا ہوں، مگر میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میری دعا تو اس میں کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا تم آخر میں پڑھا کرو اللہم اغفر لی یا اللہم ارحمنی. تو وہ وہی پڑھتا ہوا نکل گیا اور اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ کلمہ، اور کہتے ہیں کہ جو 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لے دن میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس پر اس دن جادو اثر انداز نہیں ہوتا، شیاطین اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور جتنے بھی برے اثرات ہیں ان سے انسان بچا رہتا ہے اس ایک دن کے لیے. اسی طرح جو لوگ جادو کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں ان کا علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اجوا کھجوریں. اب یہ شوگر کے مریضوں کو میں نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام شخص جو ہے جو 7 اجوا کھجوریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک دن انہیں دوا تو کھا ہی لیں کہ اگر ایک دن یا 3 دن کھا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کو بہت سے فائدہ ہو جائے گا. ہفتے میں ایک دن 7 کھجوریں کھا کے، اور اس کے بدلے ساتھ میں کڑوی دوا جیسے کچھ سلہندی وغیرہ اس کا اتارا ہو جائے گا، اس کا توڑ ہو جائے گا انشاءاللہ. دوا کے ساتھ کچھ سلہندی لے لیں تو شوگر انکریز نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے. 7 اجوا چھوٹے دانے والی ہے نا کھجور، چھوٹی کھجور طلب کیا کریں. سستی بھی ہوتی ہے اور دیسی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آرگینک ہوتی ہے، کھاد کے بغیر ہوتی ہے، زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور زیادہ اچھی ہے ہوتی ہے، وہ میٹھا بھی کم آتا ہے اس کے اندر. چھوٹا دانہ کھجور کا 7 اجوا کھجوریں صبح سویرے جو شخص کھا لے، یعنی سویرے سویرے، اس پر اس دن نہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے نہ زہر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی جتنی چاہے وہ فوڈ پوائزننگ ہو، یعنی جیسے نا کھانے کے ذریعے کوئی زہر اندر چلا گیا ہے، یا جیسے کیمیکل پروسیس کی وجہ سے فوڈ کے اوپر کئی زہر ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں پریزرویٹو کے طور پہ، دودھ کے اندر پریزرویٹو ہے، دہی کے اندر ہے، جتنی چیزیں ٹن پیک ہیں سب کے اندر پریزرویٹو ڈالو، وہ بھی تو ایک قسم کے زہر ہے. تو یعنی اس دن اس پر نہ کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ ہی جادو اثر کرے گا. صرف یہی زہر نہیں ہے، سالڈ زہر بھی اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی اس کا افیکٹ جاتا رہے گا. جیسے بعض اوقات کوئی زہریلا کیڑے کاٹ جاتا ہے تو اس کے طور کے لیے بھی 7 اجوا کھجوریں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو دوسرا علاج ہے اس کو بھی بھولے نہیں. جیسے ہوتا ہے کہ کہیں اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ گیا تو کوئی سیانا ہو، ایسا ہو نا بچہ خود ہی پی جائے، تو اس کے اوپر منہ رکھ کے اس جگہ کو یعنی اس طرح سے چوس لیں اور پھر اس کو تھوک دیں تو سارا زہر کھینچ لیا جائے اسی جگہ سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک دفعہ بچھو نے کاٹا تھا تو آپ نے اس کے اوپر اپنا لعاب بھی لگایا تھا اور اس کے اوپر نمک والا پانی
نمک والے پانی میں آپ انگلی شاید تھی تو انگلی ڈبوتے رہے اور اس سے نمک والے پانی میں زہر نکل جاتا ہے، اور پھر آپ نے موعظتین اور سورۃ اخلاص وغیرہ بھی پڑھی. تو یہ ہم جو علاج بتا رہے تھے اس میں غسل باری، غسل ہندی، حجامہ، اذکار، دعائیں اور شہد کا استعمال، اجوا کا استعمال، اور اس کے علاوہ کلونجی کا تیل اور کلونجی کا استعمال، اور چقندر جو ایک خون پیدا کرنے والی سبزی ہے. چقندر کو میں 2-3 طریقے آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ پھر باقی جو 2-3 چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. چقندر کو ایک تو اس کا جوس نکال کے پی سکتے ہیں. آپ سب لوگ جوس نہیں نکال سکیں گے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر گھر میں جوسر ہو، یا اگر ہے بھی تو وہ ٹھیک ہو، بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نئے آنے میں ٹائم لگتا ہے، یہ کئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس کو مولی کنڈا کر لیں، کدوکش کر لیں چقندر کو کچا ہی. ہاں اگر کسی کا پیٹ بہت سینسٹیو ہے تو آپ ثابت چقندر کو 1-2 ابال دے دیں، پھر اس کو آپ کدوکش کر لیں، لیکن کاٹ کے مت ابالیں، اس کے اندر سارا اثر نکل جائے گا. ثابت ابالیں، 2-3 ابال دیں، اور پھر اس کو چھلکا بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چھلکا صاف ہو جائے گا اچھے سے. پھر اس کو کدوکش کر کے اس میں اگر ایک سیب ملانا چاہیں تو ملا لیں، سیب بھی ملا لیں، اور تھوڑا سا لیمو ڈال کے اس کو سلاد کے طور پر کھائیں. تو وہ آپ کے لیے بہت ہاضمے دار بھی ہے، آسانی سے ہضم بھی ہو جائے گا اور بہت مزیدار بھی بنتا ہے. اس میں اس کا کسالہ پن، اس کو ساری چیزوں کو مکس کر لیں اور وہ تھوڑا تھوڑا روزانہ کھایا کریں، تو اس سے آپ کی خون کی کمی پوری ہوتی رہے گی. پھر اتنا خون تو بن جائے گا جس سے آپ کے مینسز جاری رہ سکیں. اور چونکہ مینسز کم یا زیادہ کا جو بھی تعلق ہے یعنی ہارمون سے، اس کو حجامہ بہت اچھا ٹھیک کرتا ہے. پھر جن لوگوں کے بہت زیادہ اپسیٹ ہوں وہ اپنے تھائرائڈ کا ٹیسٹ بھی کرا لیں، یعنی تھائرائڈ فنکشن TSH کا مثلا ضرور کرا لیں. ویسے تو T3 T4 اور TSH یہ تھائرائڈ کے فنکشنز ہیں، ان کو کرا لینا چاہیے. لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ہارمون سے ریلیٹڈ ہے وہ صرف خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو TSH بولتے ہیں. TSH کرا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مینسٹرل پرابلم کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا تھائرائڈ امبیلنس ہو، تو اگر تھائرائڈ امبیلنس ہے تو وہ آپ کرا کے اس کا علاج کروائیں، یا تھائرائڈ کے لیے حجامہ کرائیں تو آپ کے مینسز بھی ٹھیک ہوں گے، تھائرائڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ تھائرائڈ کے لیے بھی حجامہ بہت افیکٹو ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. پھر کچھ اور ایسے مشروب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروب بھی تھے، اور اب سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہیں اس پر، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل اتار دیتے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ اس چیز کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم اس کو